جو ہم نے اپنا وقت گزارنا تھا برا وہ تو ہم نے گزار دیا، ٹھیک ہے. ہم نے اپنا وقت جو ہے اتنا، یہ جو سارے معاملات ہیں نا میں نے جو آپ کو بتایا ہے، اب یہ کہانی جو ہے نا ان کی زبانی سنتے ہیں. یہ کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی، لیکن آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ میں لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے نا اسی گھر سے اس کا جنازہ بھی اٹھتا ہے. تو شادی ایک ہی ہوتی ہے، دو نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل دعا فیملی لوگ. تو آج نا میں کافی دنوں کے بعد آپ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. مجھے کافی زیادہ کمنٹ آ رہے تھے کہ آپ کدھر ہیں، آپ کیوں نہیں آ رہی. تو میں بھی آپ کے ساتھ یہی بات کر رہی تھی کہ میں آ جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ ریگولر ہو جاؤں گی. ایکچولی میرا تھوڑا سا نہیں، میرا کافی زیادہ مسئلہ میری زندگی میں ایک ایسے کرائسس آئے ہیں تقریباً 8-9 سال سے. تو آج میں وہ ساری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ بھی میری فیملی کا حصہ ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے بھی رائے لیتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. آج میں تھک گئی ہوں. انسان ہے، ہمیشہ انسان جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے. تو میں بہت پریشان ہوں اور یہ پریشانی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور آپ لوگ مجھے اپنی رائے ضرور دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میری زندگی کا یہ بہت اہم فیصلہ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آپ لوگ مجھے اپنی صحیح رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور میرے جو ہے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری لیٹسٹ نیو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ آتی رہے اور آپ لوگ اس کو دیکھیں اور مجھے ضرور اپنا جو فیڈ بیک لاتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں کافی دیر سے مطلب کافی عرصے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ویڈیوز اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں، اپنی کوکنگ کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی. لیکن آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں، میں میرڈ ہوں، ان میرڈ ہوں، کیسی ہوں، کیا ہوں، کدھر رہتی ہوں. آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا. آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں میرڈ ہوں، میرے 2 بچے بھی ہیں اور جو ہے نا میرے جو ہسبینڈ ہے نا انہوں نے باہر کی ہوئی تھی شادی. میری شادی ہوئی تھی 2011 میں اور 2012 میں ہی وہ باہر چلے گئے تھے. اور جو میرا جو پہلا بیٹا تھا نا آٹھم، جو اکثر آپ میری ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، اس کے لیے میں کنسیو تھی. تقریباً مجھے 3 منتھ اسٹارٹ تھا. تو جب یہ پاکستان آئے نا تو یہ ارحم جو تھا نا وہ 2.5 سال کا ہو گیا تھا. مطلب 2.5 سال کے بعد یہ پاکستان آئے تھے. اور اس کے بعد جی پھر ہمیں نا آہستہ آہستہ سے پتہ چلا، کسی سے ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے نا باہر شادی کی ہوئی ہے. ہم نے کافی دفعہ ان سے پوچھا لیکن یہ نہیں مانے. انہوں نے کہا نہیں 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 میں نے نہیں کی. خیر آخرکار ہمیں پتہ چل ہی گیا کیونکہ میرے بھائی بھی وہاں پر ہوتے ہیں تو ہمیں نا اس چیز کا علم ہو گیا کہ شادی کی ہے. خیر ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا. ہم نے کہا چلو شادی کی ہے. لیکن یہ کیونکہ ہمیں یہی کہتے تھے کہ میں نا سیٹل ہو رہا ہوں، میں سیٹل ہو رہا ہوں. خیر وہ ان کی زبانی ہم سن لیں گے کہ یہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا اور ابھی تک یہ سیٹل کیوں نہیں ہو پائے، تو وہ تو ہم ان کی زبانی ہی سنیں گے. لیکن میں آپ لوگ کے ساتھ اس لیے یہ ساری چیزیں شیئر کر رہی ہوں. میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے رائے دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیونکہ اب میرا دل نہیں مانتا کہ میں ان کے ساتھ رہوں. ایک وقت ہو گیا، ایک عرصہ ہو گیا، ایک ٹائم ہو گیا ہے. اب میں تھک گئی ہوں. اب میں اتنی مضبوط ہو گئی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، میرے بچے ہیں، اللہ میاں مجھے ان کے صدقے بہت کچھ عطا کر رہا ہے الحمدللہ اللہ میاں. تو بس میں ان کے سہارے اپنی زندگی گزار لوں گی. اب میں بہت تھک گئی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں. تو آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے. اب یہ ساری جو کہانی ہے نا وہ آپ کو میرے ہسبینڈ اپنی زبان سے بتائیں گے کہ انہوں نے یہ سارے معاملات کیوں کیے. یہ جو سارے معاملات ہیں نا میں نے جو آپ کو بتایا ہے، اب یہ کہانی جو ہے نا ان کی زبانی سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ جب میں یہاں سے گیا تھا میں کوئی پرمننٹ ویزے پہ نہیں گیا تھا، میں ہالیڈے ویزے پہ یہاں سے گیا تھا پاکستان سے. اور جیسے ہی میں باہر پہنچا ہوں تو میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا. مجھے جاب بھی مل گئی تھی لیکن ہم زیادہ پیسے کمانے کے لیے، اچھی جاب کے لیے کہیں ہم کہیں اور کام نہیں کر سکتے تھے. وہاں میں جو پرانے لوگ تھے ان سے میں ملا، ان سے میں نے پوچھا کہ ہم کس طرح سے اپنا مزید اچھے طریقے سے پیسے وغیرہ کما سکتے ہیں. اور پیسے تو ایک الگ سی بات تھی کہ ہم جس ویزے میں گیا تھا وہ میرا ویزا تھا، ہالیڈے ویزا تھا میرا.
اس پہ میں زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتا تھا، کسی ٹائم بھی ہمیں امیگریشن والے پکڑ سکتے تھے، ٹھیک ہے. تو میں نے پھر لوگوں نے مجھے کہا، دوستوں وغیرہ نے کہا کہ آپ اپنا پرمنٹ جو تھا نا ویزا، جو ورکنگ ویزا تھا اس کے لیے اپلائی کریں، تو سب سے اچھا آئیڈیا یہی ہے. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. ہم نے وہاں پہ ایجنٹ ڈھونڈا، ایجنٹ ڈھونڈنے کے بعد اپنا جو ہے، کبھی کوئی کہتا ہمیں 5,000 رنگٹ دو، کوئی کہتا ہمیں 10,000 رنگٹ دو، لیکن پھر بھی ہم نے ویزا تو لگوانا ہی تھا. تو میں نے ایک بندے سے بات کر لی، ایجنٹ سے. تو بات کرنے کے بعد اس سے پیسے بھی میں نے دے دیے. تو کافی ٹائم گزرا، میرا ویزا نہیں لگا، جبکہ میرے پیسے بھی مر گئے. تو اس کے بعد پھر اب ڈر خوف یہ تھا یار امیگریشن کس ٹائم گھر میں بھی آ سکتی ہے، جہاں پہ ہم مال میں جاب کر رہا تھا وہاں بھی آ سکتی ہے. تو پھر ہر جیسے بندہ کو کٹھے روم میٹ لوگ رہتے ہیں تو مشورے تو انسان کرتا ہی رہتا ہے. تو پھر لوگوں نے بولا، میں نے نہیں، ہر بندہ کوشش کر رہا تھا کہ چلو یار ہماری پیپر میرج ہو جائے، جس کے ذریعے ہمیں اچھی جاب یہاں مل جائے یا اپنا کوئی بزنس کر لیں ہم. تو اسی طرح پھر میں نے جہاں پہ میں جاب کر رہا تھا مال میں، وہاں پہ میں نے ایک عورت سے بات کی کہ اگر آپ میرے ساتھ پیپر میرج کر لو تو میں بھی پیسے کماؤں گا اور میں آپ کو بھی پیسے دوں گا ہر منتھ کے. تو وہ پہلے مانی نہیں، اس نے بولا نہیں میں نہیں کر سکتی. کافی تھوڑا ٹائم گزرا تو میں ان کو بولتا رہا کہ بھی اپنا آپ کو پیسے اچھے ملیں گے. آپ جو نے مجھے بولا کہ آپ پیپر میرج کے لیے کرو، پھر میں نے اس سے اپنا دوبارہ بات کی تو وہ مان گئی. تو ماننے کے بعد پھر ہم نے پیپر میرج کر لی. جب پیپر میرج کی تو پھر اس کے اور رولے، پھر پیپر میرج کے بعد پھر کون سی کامیابی ملی؟ دیکھیں جب بندہ کسی تالاب یا پانی میں کودتا ہے تو اس کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے انسان کو. تو جب میں نے میرٹ کر لی نا تو پھر نئے مصیبتیں یہ شروع ہو گئی کہ امیگریشن جانا. وہ اس بات میں ایگری نہیں ہو رہے تھے کہ بھی آپ نے پیپر میرج پاکستانی سے کیوں کی. ہم نے 3 ایئرس جو ہے نا صرف امیگریشن والوں نے مجھے لٹکا دیا. ان کی زبان سے سنے آپ نے کہا ہے کہ 3 سے 4 سال اس انسان نے صرف وہ پیپر میرج کے چکروں میں یہ رہے، اور 3 سے 4 سال ہم کیا کیا. جب یہ گئے تھے تو 3 منتھس تھا میں کنسیو تھی ارہن کے لیے جو میرا بڑا بیٹا ہے. اس کے بعد یہ 2.5 سال کے بعد آئے. جاب کی تو ہمیں کیا کیا، ہمارے لیے کیا کیا؟ جاب کی تھی، جس کے ساتھ وعدے کیے تھے، قسمیں کھائی تھی. میں جاب کر رہا تھا اور میں ساتھ سم ٹائم مجھے جیسے جاب ملتی تھی، جاب چھوٹ بھی جاتی تھی، میں اس دوران میں تھوڑے ہو یا زیادہ ہو پیسے میں آپ کو یہ تو ذمہ داری کی بات ہوتی ہے نا. دیکھیں یہ ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. چھوٹ جاتی تھی، کچھ نہ کچھ کرتے، پتہ ہوتا، ذمہ دار ہوتے. نہیں اگر میں سیٹل ہو جاتا تو میں نے گھر بھی پیسے بھیجنے تھے، سب کو پیسے میں نے بھیجنے تھے، میں نے سب نے خوش ہونا تھا ادھر. ہاں تو ظاہر سی بات ہے ذمہ داری تھی. بچہ جب ہم کسی کے ساتھ خوشی میں شامل ہوتے ہیں تو پھر ہمیں غمی میں بھی اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. جیسے کہ میں نے یہ بتا رہا ہوں، ہمیں کیا پتا تھا وہاں پر جا کے یہ کوئی اور ہی معاملات کر لے گا. ہمیں کچھ پتا تھا اس معاملے میں؟ ہمیں تو یہاں سے بھیجا تھا. میری امی نے چھپایا بھی اس لیے تھا کہ آپ کو پتہ نہ چلے. میں فٹافٹ سیٹل ہو کے مجھے یہ بھی لوگوں نے کہا تھا کہ اگر آپ پیپر میرج کر لیتے ہیں آپ آسٹریلیا چلے جائیں گے. یہ ہر انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ یہ میں کر لوں گا تو چھپ جائے گی بات. لیکن یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ 7 سمندر دور انسان تھا لیکن میں اس کے ساتھ سنسیئر تھی نا. تو مجھے دیکھ لے، مجھے پتہ ہی، میں سمجھتی ہوں، میں جان ہی نہیں سکتی تھی، میں اتنی بولی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں. میں ایسے آنکھیں بند کر کے اس انسان پہ یقین کرتی تھی. میں کہتی تھی یہ انسان مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، لیکن اس نے تو مجھے ایسا دھوکہ دیا ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اور ابھی 8-9 سال ہو گئے مسلسل ہم اسی معاملات میں ہیں، اسی طرح کشم و کش میں ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. دیکھیں میں نے اب آپ کو یہی بولا کہ چلیں اب ہم ہنسی خوشی یہاں پہ لائف گزاریں گے. میں باہر نہیں جاتا. یہ تو ہر دفعہ کہتے ہو کہ میں باہر نہیں جاؤں. نہیں، وہ اس دفعہ مجھے یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ دیکھیں اپنا کہ باہر بھی اپنی سیٹنگ نہیں بن رہی، کیونکہ جو امیگریشن والے ہیں نا وہ جو ہم نے اپنا وقت گزارنا تھا برا، وہ تو ہم نے گزار دیا. ٹھیک ہے، ہم نے اپنا وقت جو ہے اتنا ہم نے برا گزارا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ شادی کے بعد بیٹی کی اس کی اپنے ماں باپ کے گھر میں اہمیت کیا ہوتی ہے. یہ سب آپ لوگ میری بات سے ایگری کریں. دیکھیں باہر اگر آپ نے مصیبتیں کی ہیں یہاں پہ، ہم باہر جو لوگ اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ باہر رہنا آسان نہیں ہے. پرمٹ ہونے کے باوجود بھی انسان کو ڈر ہی رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں کسی لمحے میں کچھ ہو جائے گا
امیگریشن والے پکڑ لیں گے. جب اور میرا تو ویزا بھی نہیں تھا, میرا تو ویزا بھی نہیں تھا, میں تو ویزے کے بغیر وہاں پہ جاب کر رہا تھا. اچھی نیت کر کے کوئی کام کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور آپ کی مدد کرتا ہے. آپ کی نیت ہی خراب تھی, اس وجہ سے آج تک 8-9 سالوں میں آپ کامیاب نہیں ہو پائے, اور اس کی سزا ہمیں بھی ملی. کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, ہر بے انسان شک سے اللہ کے کوشش ہاتھ میں ہوتی کرنی ہے, ہوتی لیکن ہے. اللہ نے ہمیں اچھا اور برا راستہ تو دکھایا ہوا دیکھیے ہے, آپ پتہ اتنی دماغ میں ہمیں سینس تو دی ہوئی ہے نا. آپ باہر نہیں گئی, آپ باہر رہی نہیں. میں پھر گئی, باہر رہنا پھر بڑا میں مشکل کام ملیشیا ہے. میں گئی, پھر میں گئی, یہ معاملہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ پھر میں گئی اور میرے ساتھ وہاں پر کیا ہوا. اور بلایا بھی آپ کو میں نے تھا وہاں پہ. اگر میں مثلا غلط ہوتا یا صحیح نہیں ہوتا, اگر میں نے خود اپنی مرضی سے وہاں پہ شادی کی ہے تو میں آپ کو بلاتا بھی نہ. اس لیے چلے بات ختم کریں. میں آپ سے یہی کہا ہے, آپ کے ماں باپ سے بات ہوئی ہے کہ آپ بات کو مثلا آپ آگے نہ بڑھائیں, آپ ہی نہ بڑھائیں, تو ہم اپنا جو ہے اچھے طریقے سے اپنی لائف گزارتے ہیں. اچھا گائز, اب بات یہ ہے, میں گائز آپ کو کہہ رہی ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ مجھے بار بار یہی کہہ رہے کہ اب میں نہیں چاہتا, مجھے معاف کر دو, اس کے ساتھ کو معاف کیا جائے یا اس کے ساتھ کمپرومائز کر کے اپنی زندگی کو بڑھایا جائے. کیونکہ اب اتنا کوئی 8-9 سالوں میں تھک گئی ہوں. مجھے اس انسان پہ ایک دن کا بھی کہتے ہیں نا کہ مجھے اس انسان پہ یقین نہیں ہے, میں نہیں کر سکتی, کر ہی نہیں سکتی, ہوتا ہی نہیں ہے, دل نہیں مانتا. تو مجھے کیا کرنا چاہیے. مجھے بچوں کی خاطر ابھی تک میں نے کوئی فیصلہ تو نہیں کیا. وہ ٹپیکل عورتیں ہوتی ہیں نا پرانے زمانے کی, میری امی کہتی ہوتی تھی جہاں پر لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے نا اسی گھر سے اس کا جنازہ بھی اٹھتا ہے. تو شادی ایک ہی ہوتی ہے, 2 نہیں ہوتی. تو میں بس یہی سوچتی ہوں کہ میرے بچے ہیں تو میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ساری زندگی اس طرح سے گزار دوں گی. لیکن اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. مجھے اس انسان کے ساتھ رہنا چاہیے, چھوڑنا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے, یا اس کو بھیج دینا چاہیے دوبارہ سے ملیشیا میں جا کے اپنی زندگی تو سیٹل کرے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو میری ویڈیو میں کوئی چیز نظر آتی ہے, آپ لوگ ہمیں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں, ہمیں اپنا فیڈ بیک لازمی دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے. تو میں اب چلتی ہوں, انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی. انشاءاللہ ہر چیز میں آپ کے ساتھ جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.